اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبہم۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو لوگ بھی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت میں اللہ کے ہاتھ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ پر بیعت کر رہے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ اور جو شخص بھی بیعت کر رہے ہیں، جو عہد کر رہے ہیں، اس کو اگر یہ توڑتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال اسی کے اوپر آئے گا۔ اور جو شخص بھی اس وعدہ کو، اس عہد کو، اس بیعت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بہت ہی اجر عظیم رکھا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ سیقول لک المخلفون من الاعراب، وہ دیہاتی لوگ جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے وہ آپ سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں جو ہے ہمارے مال و دولت نے اور ہمارے گھر والوں نے اس میں مشغول کر دیا۔ اب یہاں پر واقعہ سمجھیے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف چلے تھے عمرہ کے ارادے سے، تو اس میں تمام مخلص صحابہ کرام شامل تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گاؤں دیہات میں یہ اعلان کرا دیے کہ سب لوگوں کو چلنا ہے مکہ مکرمہ، ہو سکتا ہے وہاں جانے کے بعد مکہ کے مشرکین جو ہم لوگوں کو روک دے اور جنگ کی نوبت آ جائے۔ تو اس بنا پر اللہ کے نبی جو ہے اعلان فرمائے تھے۔ تو اس اعلان کی وجہ سے جو گاؤں دیہات کے جو منافق جو لوگ تھے، یہ لوگ سوچنے لگے اگر ہم لوگ ساتھ میں چلتے ہیں تو جنگ تو ہوگی ہی، کفار مکہ کے جو کفار مشرکین ہیں یہ لوگ جو اللہ کے نبی کو روکیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں جنگ ہو جائے، اس جنگ میں ہم لوگ جو ہے پیچھے جائیں گے، مارے جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے یہ کفار، یہ منافق لوگ جو ہے نہیں گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پیچھے رہ گئے تھے، جان بوجھ کے نہیں گئے تھے کہ جائیں گے تو جنگ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو اس ڈر کی وجہ سے یہ لوگ کیا ہو گئے جو ہے سو پیچھے رہ گئے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیہات کے لوگ جو ہیں، جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، یہ آپ سے ضرور آ کے کہیں گے، بہانہ ماریں گے کہ اموالنا، کہ ہمارے مال و دولت نے، وہ اہلونا، اور ہمارے اہل و عیال نے اس میں مشغول کر دیا، ہم اس میں پھنس گئے، تو جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے، یہ کہنے کا مطلب۔ تو آگے کیا کہیں گے کہ فاستغفر لنا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیجئے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب دیکھیں اس کے دل کے اندر، منافق کے دل کے اندر کیا بات تھی، وہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ یقولون بألسنتہم، جو بات یہ آپ سے اپنی زبان سے یہ بات یہ کہہ رہے ہیں آپ کو، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ دل کے اندر تو کچھ اور ایک اچھا ہوا نہیں گیا بچ گئے، لیکن یہاں آ کے ظاہر کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو دکھلانے کہ ہم بھی جو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تھے۔ تو منافقانہ چال یہاں چل رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہم جو ہے مال و دولت میں، اولاد میں پھنس گئے، اہل و عیال میں، جس کی وجہ سے ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں نا، ما لیس فی قلوبہم، وہ بات ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہ اوپر دل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کر دیجیے، ہمارے لیے دعا کر دیجیے، جبکہ اس کا الٹا ہے۔ یہ جان بوجھ کے یہ لوگ نہیں گئے تھے کہ جنگ ہوگی، جنگ میں مارے جائیں گے، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ تو اس ڈر کی وجہ سے ہم جو ہیں، یہ منافق جو لوگ ہیں، یہ سب پیچھے رہ گئے تھے جان بوجھ کر۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، کہ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو بھلا بتلاؤ کہ اللہ کے سامنے کوئی ہے جو طاقتور، جو تم کو نقصان یا نفع پہنچا سکے؟ کوئی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کوئی نہیں، اللہ کے سامنے سب فیل ہے۔ کیونکہ قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے
غنی ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں غنی ہوں اور تم سب کے سب فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ آج واقعہ ایک کتاب میں مطالعہ کر رہے تھے، آج مدرسے سے ہم جلدی آ گئے تھے تو بیٹھ کے مطالعہ کر رہے تھے، اس میں ایک بات جو ہے بہت عجیب و غریب ہے۔ ایک انسان جو ہے سوچنے لگا بیٹھے بیٹھے کہ یا اللہ تو نے دنیا کے اندر غریب پیدا کیا، کتنا اچھا ہوتا کہ سب کو تو مالدار بنا دیتا، غریب پریشان نہیں ہوتا، جو ہے پریشانی کا اس کا عالم نہیں ہوتا، غریب جو ہے بھوکا نہیں مرتا، اس کا گھر جو ہے اچھا نہیں، یہ جو ہے بہت ساری باتیں، تو اس سے اچھا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کو غریب کر امیر بنا دے، سب کو مالدار بنا دے۔ اس کے دل کے اندر یہ خواہش یہ سوچ ہی رہا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کچھ دکھلانے کے لیے بھی جواب دے دیتے ہیں۔ اب وہ شخص رات میں سویا تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ امیر ہو گئے، کیا ہے، سب لوگ مالدار ہو گئے، سب لوگ امیر ہو گئے، پیسے والے ہو گئے۔ اب یہ خواب میں ہی ہے، اب یہ خواب میں اس کو جو ہے گھر کے اندر گھر بنانے کی ضرورت ہوئی یا گھر کے راشن ختم ہو گیا، خواب میں ہی ابھی بات چل رہی ہے، تو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں دکان پہ بنیا کے پاس، تو دیکھیں دکان بند ہے۔ ہم نے پوچھا بھائی کیوں دکان بند کر دی ہو؟ تو کہنے لگا اللہ نے ہم کو خوب مال و دولت دیا ہے، اب دکان کھولنے کی کیا ضرورت ہے، جاؤ ایسے گھومو۔ اب اس کو جو ہے مستری کی ضرورت ہوئی، مستری کے پاس گیا، وہ کہنے لگا کہ بھائی اللہ نے سب کو مالدار بنا دیا، پیسہ خوب دے دیا، اب کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب جو اس کے گھر کا جو نوکر تھا وہ بھی گھر چلا گیا تھا۔ اب یہ خواب میں ہی دیکھ رہا ہے کہ اس کو بلانے کے لیے گیا تو کہنے لگا کہ مالک پہلے ہم غریب تھے تو آپ کے یہاں کام کرتے تھے، اب اللہ نے خوب مال و دولت دے دیا ہے، اب ہم نہیں جائیں گے آپ کے پاس، آپ کے گھر میں کام کرنے کے لیے، اب آپ ہی سب کچھ کیجئے، گھر کا کام کیجئے، گھر کی صفائی کیجئے، گھر کی دھلائی کیجئے، سب کچھ آپ ہی کیجئے۔ بس اتنا ہی خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی، فوراً وہ شخص جو سجدے میں گر گیا کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے کہ کس کو امیر بنانا ہے، کس کو غریب بنانا ہے، کتنا کس کو پیسہ دینا ہے، کون سی بیماری کس کو دینا ہے، سب تیری حکمت ہے، تو ہی جانتا ہے۔ میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ سب باتیں بولی ہیں۔ یہ دنیا ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو، میں ہوں مالدار محتاج، یعنی کہ غنی ہوں میں، آپ باقی ہم سب کیا ہیں؟ فقیر ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر اس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے یا نقصان پہنچانا چاہے تو بھلا بتلاؤ اللہ کے سامنے کوئی ہے جو اس کو بچا لے گا؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کام سے، ہر بات سے بالکل باخبر ہے، سب جانتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہے، تم کیا کیا باتیں دل کے اندر چھپا کے رکھے ہو اور منافقانہ بات کر رہے ہو، سب کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ تم نے یہ سوچا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان جو ہے اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ ہوگی، جنگ میں تمام صحابہ ہم بھی لوگ مارے جائیں گے، تو یہ لوگ، یہ منافق لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ ارے ہم جائیں گے تو جو ہے جس طرح اور مسلمان صحابہ ہیں اگر شہید ہو گئے تو ہم لوگ گھر واپس نہیں آ پائیں گے، اپنے اہل و عیال کے پاس نہیں آ پائیں گے۔ پورا گاؤں کے چلا گاؤں سب کچھ ہولی اب کوئی لے دو تین تو وہی ہے، وہ تو مار وغیرہ رہے مر جائے تو مر جائے تو اچھا درجہ تو مل جائے، شہید کا درجہ مل جائے گا اپنا وستان۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ بل ظننتم، بلکہ تم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور والمؤمنون اور دوسرے مسلمان جو مومن ہیں یہ لوگ جو جا رہے ہیں ابدا الی اہلہم ابدا، یہ کبھی بھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، بلکہ تم نے یہ سوچ رکھا تھا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے اس اعمال کو، اس بات کو تمہارے سامنے اچھا پیش کر رہا تھا، یعنی تم کو اچھی بات معلوم ہو رہی تھی کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا ہوا ہم نہیں گئے، بچ گئے، تو یہ جو ہے یہ منافقانہ چال اب چل رہے ہیں۔ سامنے تو کہہ رہے تھے کہ ہم ساتھ ہیں آپ کے، اور جہاں نوبت آئی تو سب سے پیچھے جو ہے سب سے پہلے وہی پیچھے رہیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم لوگ جو ہے اللہ کے بارے میں غلط اور برے گمان اور خیالات رکھتے ہو،
ہے کہ نہیں, سوچتا کرے چلے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائیں کہ نہیں بچائیں گے، اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ ہے، غلط باتیں شیطان بات دماغ میں ڈالتے رہتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہو۔ سارا مسئلہ کس پر ہے؟ گمان پر ہے۔ دل اگر صاف ہو اور نیت اگر صاف ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے منزل آسان کر دیتا ہے کہ نہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جس کے مقدر میں جو ہے بربادی لکھا ہوا ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، یہ قوم ہے جس کے مقدر میں لکھا ہے بربادی ہے۔ سوچتا کہ آج تو ہم بچ گئے، ہاں خوش ہے، اچھا ہوا ہم بچ گئے، نہ 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 نہ، یہاں تو بچ گئے ہیں لیکن آپ کے مقدر میں ہلاکت و بربادی ہے۔ آج تو بچ گئے ہیں، آپ ساتھ نہیں دیے ہیں مسلمانوں کا وہاں جا کے، لیکن آگے چل کے آپ کو اس کا نقصان بہت بھاری ملنے والا ہے۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ کس کی بادشاہت ہے؟ اللہ ہی کی بادشاہت ہے۔ چاہے ہم لاکھ کتنا کوشش کر لیں گھر کے اندر چھپ جائیں، پھر بھی ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یغفر لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، کیا ہے، اور وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو کیا ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ تو اتنے سارے آیت میں آج کے سمجھیے کہ آیت میں سب سے خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب بھی آپس میں کوئی اس طرح کی باتیں ہو یا کوئی جیسے کہ کہیں پہ کچھ ہو جائے، عید ہو، عیدگاہ کا لے کے ہو، یا کوئی بھی معاملہ ہو، کہیں پر بھی مسلمانوں کی بات آ جائے، وہاں ہم سب لوگوں کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے، سب کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ارے یار اچھا ہوا نہیں کہ چلے جائیں گے تو یہ ہوگا، طاقت میں ملے گا جی طاقت میں لے ایک جٹ میں انا تے وہ ہونا پڑتی ہے، یہ ہونا پڑتی ہے وہ مطلب تو ابلیس ہٹا کے لے سامرا ظہور